بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مالک نے انسانیت پہ رحم کرتے ہوئے، احسان عظیم کرتے ہوئے، راہ اعتدال کی طرف دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے حبیب آئے، مکے کی بستی کو دیکھا، اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، یہ بندے رب کے ہیں، لیکن ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے خالق و مولا کو فراموش کر بیٹھے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، اپنے ہاتھ سے مجبور چیزوں کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ کے ان کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو دعوت دی، اور وہ دعوت انسانیت کے لیے اعتدال کی سب سے بڑی دعوت تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ گمراہی کی راہ کے راہی نہ بنو، آؤ اس الہ کو پہچان لو جس الہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں قوتوں سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ایک الہ برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جن مورتیوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، جن کو اپنے اچھے اور برے کا مالک سمجھتے ہو، یہ بیکار ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ انسانیت میں سے کچھ لوگ آئے جو محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابو بکر کی صورت میں، عمر فاروق کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، سیدنا علی کی صورت میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، اللہ ان تمام اصحاب رسول اللہ سے راضی ہو، وہ پیارے حبیب کے ساتھ کھڑے ہوئے، انسانیت کو اعتدال کی طرف بلایا، شرک اور کفر کی وادیوں سے نکالا، اور آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے اس کو بھلا دیا۔ کس نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔ کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد، اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور، جو ہی قبر کے اندر گیا اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں۔ یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے۔ اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا۔ بھائی نعرے چھوڑ دے، نعرے چھوڑ دے میری پیارے بھائی، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیجئے۔ نعرہ لگانا ہے تو ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھئے، اس دھرتی پہ پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہے بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں۔ کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے، رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے۔ سب کا ادب
کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو، لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی۔ اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا، اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی۔ نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے۔ خوشخبریاں دی میرے پیارے حبیب نے، جنت میں جانے کے راستے بتائے میرے رسول علیہ السلام نے۔ آپ ڈرانے والے کہ اگر تم باز نہ آئے، غیر اللہ کی پوجا سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے، غیروں کو اللہ کا شریک بنانے سے باز نہ آئے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنانے سے باز نہ آئے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دینا ہے، وہ کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ انسان اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا، مولا کسی کی شراکت کیسے برداشت کرے؟ مثال دے دوں، کوئی انسان ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس سے کہے کہ جی مجھے آپ کا رشتہ قبول ہے، ایک شرط کے ساتھ، ہر مہینے ایک دن کی چھٹی سابقہ منگیتر کے پاس جانا ہے، قبول کرو گے؟ یہ ملیونیر ہو قبول کرو گے؟ ارے یہ جنت کی حور ہو تو قبول کرو گے؟ پٹھان ہوگا تو کیا جو ادھر جاؤ، مر جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہارا، جاؤ، جس کے پاس ایک دن کے لیے جاتا ہے ماڑا اس کا میں ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر مر جاؤ۔ ہم نہیں کرتے ایسی سے شادی۔ ہماری بیوی اور کسی اور کے پاس جائے، اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت نہ برداشت کریں۔ اے میرے زندہ رب کو چھوڑ کر یا علی مدد کہنے والے، اے میرے زندہ مولا و مالک و داتا کو چھوڑ کر قبروں میں دفن ہونے والوں بزرگوں کو داتا کہنے والے، اے میرے زندہ خالق و مالک سے منہ موڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ اگر نہ دینے والا ہوتا تو وہ ایک مولا ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے۔ کیا اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ کتنی آسانی سے کتنے کفر کے جملوں کو تم نے تقدس قوالی کے اندر چھپا دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ چھوٹا سا سوال عقل مندوں سے، جب خواجہ دنیا پہ نہیں تھے، جب خواجہ کنوارے تھے، جب خواجہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، گرینڈ فادر دنیا پہ آیا ہی نہیں تھا، دنیا روٹی کس کی کھا کے سوتی تھی؟ کون کھلاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے کلام حکیم میں لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کیا کہ ٹینشن نہ لینا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، پالنہار، روٹی کھلانے والا، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے